لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور النور الساطع والضياء اللامع سيدني الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات علی محمد. گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے، اکیلے اور فرادہ نہیں، اپنے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جن مرحومہ کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے انہیں باجماعت اور باواز بلند میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پڑھنی ہے، اور جماعت کے ساتھ اس لیے باواز بلند اس لیے کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو جنگ چھڑتی ہے سورہ فاتحہ والی، اس جنگ میں کبھی کبھی مومنین جیت جاتے ہیں یا تو کبھی کبھی مولوی جیت جاتا ہے. اچھا، جیتنے کا سیمبل یہ ہے کہ جو جتنی جلدی بوسہ لے لے
چوم لے وہ جیت گیا. اور ہاں، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنے اوپر ایک فریضہ عائد کر رکھا ہے کہ جب بھی کبھی ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو اپنی قوم کے بچوں سے اور نوجوانوں سے، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان سے یہ التماس اور گزارش ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں. مل کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو اور ہم کو، چونکہ ہر مجلس میں علماء کرام آتے ہیں. اگر میں غلطی پر ہوں تو بعد مجلس میری اصلاح ہو جائے، اور مومنین سے کوئی غلطی نہیں. تو یہ حسن ظن ہے. آپ مجھے بتائیں، میں اپنی قوم کے درمیان اپنا درد نہ بیان کروں تو کہاں کروں؟ 2025 میں بھی ہماری قوم کے بچے رموز، قوانین، قواعد، قرأت قرآنیہ سے دور ہیں. 5G چل رہا ہے، 6G کی تیاری چل رہی ہے. قوم کے بچوں کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن افسوس کہ قرآن کے سلسلے میں، دعاؤں کے سلسلے میں، اسلامیات کے سلسلے میں بہت پیچھے ہیں. ہاں، ایک مسئلے میں آگے ہوئے. آپ ان سے مولا عباس کے گھوڑے کا نام پوچھئے، فوراً بتا دیں. جناب علی اکبر کے گھوڑے کا نام پوچھئے، فوراً بتا دیں. اور مولوی سے پوچھتے بھی وہی ہیں کہ مولانا آپ فلاں امام کے گھوڑے کا نام بتا دیں، ہم آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھیں. علم گھوڑے کے نام بتانے میں نہیں ہے. اور گھوڑا تو پھر بھی گھوڑا ہی ہے. انسان کو اللہ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے. اسے چاہیے کہ آل محمد کے گھرانے میں پلے ہوئے جانوروں سے بھی افضل بن کے دکھائے. تو جانور ہے. اس نے اپنی پیشانی جب در اہل بیت پر ٹیک دی، رکھ دی تو وفادار ہو گیا. لیکن یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم جہاں جہاں بھی ہے، سب کے دل میں حضرت امیر کائنات کی ولایت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. اور یاد رکھیے گا، جانوروں کو بنانے کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہا. انسانوں کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا احسن الخالقین. تو 2025 میں بھی اگر ہماری قوم کا جوان یہ 5G نیٹ ورک جب بھی آپ کھولیے گا تو آپ کو تجوید قرآنیہ کے دروس، کلاسز اس پہ پڑے ہوئے ہیں. تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم قرآن کے پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھیں. اگر 2025 کا مسلمان اس طریقے سے بسم اللہ کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے بتائیں صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ قرآن کے رموز اور قواعد اور اوقاف اور تجوید علوم کے اعتبار سے غلط کر رہا ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ رحمان کی میم پر کھڑا الف ہے جو 2 الف کے برابر پڑھا جائے گا. جہاں چھوٹے مد ہیں وہ 4 الف کے برابر پڑھے جائیں گے. جہاں بڑے جیسے والضالین والا مولوی ہو یا مومنین، سب کے لیے قانون ایک ہے. جہاں بڑا مد ہے وہاں 6 الف کے برابر پڑھا جائے گا. اور حالانکہ یہ سارا سبجیکٹ، موضوع، ٹاپک یہ ممبر کا نہیں ہے، یہ مدرسوں کا ہے. اور بحمدللہ یہ اچھی اور بہترین بات ہے کہ ہماری قوم کا رجحان مدرسے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. غلط تو نہیں ہو سکتا نا، اچھا ہی ہے تبھی انسان دور جا رہا ہے. اور یہ بھی عجیب بات، کیفیت ہماری قوم میں آ گئی ہے. دیکھیں میں یہ ساری باتیں پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ کا اختیار ہے، سبحان اللہ کہیں، نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جو ڈیوٹی کرنے آیا ہوں وہ کر کے چلا جاؤں. لیکن وہ جو پیغام ہے وہ والدین تک پہنچنا چاہیے. ہاں، میں گزارش کر رہا ہوں اپنی قوم سے کہ اپنی میتھمیٹکس کا پتہ دوسری قوم کو نہ لگنے دیجیے گا. اپنا یہاں حساب جو آپ رکھتے ہیں، علم الحساب، اس کا پتہ دوسری قوم کو نہ لگنے دیجیے، ورنہ دوسری قوم ہمیں پاگل کہے گی. کیسے
کہ اس قوم کا حساب یہ ہے کہ 1 مہینہ مدرسہ اور نماز پڑھانے والے مولوی کو 6,000 دیتی ہے اور 1 گھنٹہ مجلس پڑھنے والے کو 15,000 دیتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جوڑ کے 1 مہینہ زیادہ ہے یا 1 گھنٹہ زیادہ ہے؟ اور پھر 15,000 دینے کے بعد ہر چوراہے پر تذکرہ بھی کرتا ہے، ہم نے فلاں خطیب کو بلایا تھا، 20,000 دیا، 15,000 دیا۔ ارے آپ کے پہلو میں جو مولوی صاحب رہتے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، ان کا تذکرہ کبھی نہیں ہوتا، غور کر رہے ہیں آپ؟ اور 6,000 دے کے وہ اس میں بھی غرور اور افتخار کی منزلوں میں انسان تیرتا رہتا ہے، پرواز کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جو 1 گھنٹے کے لیے آیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ بنا کے جائے گا کہ بگاڑ کے جائے گا۔ لیکن میں منبر رسول سے گارنٹی لیتا ہوں، جو 1 مہینہ نماز پڑھا رہا ہے، مدرسہ پڑھا رہا ہے، وہ آپ کی آخرت بھی سنوار رہا ہے، بچوں کا مستقبل بھی سنوار رہا ہے۔ تو توجہ ہونی چاہیے۔ 6,000 کا بجٹ 25,000 پہنچنا چاہیے، 15,000 والا بجٹ 10,000 پہ آنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیجئے، میں منع نہیں کرتا، مجھے بھی دیجئے، میرے بھائیوں کو بھی دیجئے، لیکن مدرسے پر توجہ ہونی چاہیے، اور مدرسے کے مولویوں کے ساتھ شانہ جھکا کے ملیے، سینہ تان کے نہ ملیے۔ اتنی حیثیت کسی کی نہیں ہے کہ مدرس سے آنکھیں ملا کے ملے، نہیں، آپ دیکھیں نا کہ وہ روحانی باپ ہے، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ اور 2025 میں اگر آپ کا بچہ قرآن نہیں جانتا تو آج کے بعد مسکرانا چھوڑ دیجئے، شرمانا شروع کر دیجئے۔ وجہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو سجاؤ، اسے زینت دو تلاوت قرآن کریم سے، اور فرمایا کہ خبردار اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دینا۔ کیا فرمایا؟ قبرستان نہ بننے دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 کروڑ کی بلڈنگ بنا کر جسے سماج گھر کہہ رہا تھا، وہ شریعت کی نگاہ میں گھر نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں گھر وہ ہے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اب وہ 50 روپے کی جھوپڑی بھی ہو سکتی ہے، 5,000 کا مکان بھی ہو سکتا ہے، دیکھنا یہ ہے۔ اب فرمایا کہ اسے قبرستان نہ بننے دینا۔ اب جا کے اس مجلس کے بعد تلاش کریے گا محلے میں گھر کتنے ہیں، قبرستان کتنے ہیں۔ لوگ قبرستانوں پر افتخار کر رہے ہیں، گھروں پر افتخار نہیں کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اگر یہ جی صاحب اگر یہ پیغام پہنچ گیا ہے تو میں ان زندہ وجود سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مردہ وجود جو مرحومہ ہو چکی ہیں، آئیے مل کر بآواز بلند ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مرحومہ نوحی، سیدہ نوحی فاطمہ بنت سید قمر عباس مرحوم کے لیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق 14 معصومین، بطفیل اہل بیت علیہ السلام، ان صورتوں کا ثواب مرحومہ و مغفورہ جناب نوحی فاطمہ بنت سید قمر عباس مرحوم کی روح کو ارسال ہو۔ شرف قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، برادران، بزرگان، یہ ابتدائی کچھ کلمات جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بزرگان کی جانب سے قوم کی طرف میں نے پہنچایا، اس حال ثواب کی مجلس ہے، اگر کسی بھی ایک نے بھی عمل کیا تو مرحومہ کو اس حال ثواب ہوگا۔ قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے، سورہ نور، روشنی والا سورہ، اور اس روشنی والے سورے میں آیت نمبر 36 نمبر کی آیت میں پروردگار ایک پیغام پہنچا رہا ہے، ایک میسج دے رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اور وہ پیغام یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ اللہ ان گھروں کو بلندی دیتا ہے، ان گھروں کو رفعت دیتا ہے، ان گھروں کو اونچائی اور رفعت سے نوازتا ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ جس گھر میں اس کا تذکرہ ہو، یعنی رب کا، اللہ کا، پروردگار کا، جن گھروں میں تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اس گھر کو اللہ بلندی دیتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے: یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صرف تذکرہ ہی نہیں بلکہ ذکر کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ جن گھروں میں اس کی تسبیح ہوتی ہے اور اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، بالغدو والآصال، صبح و مساء، صبح و شام، ہر وقت جس گھر میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ذکر پروردگار بھی ہو، تسبیح پروردگار بھی ہو، اللہ ان گھروں کو بلندی دیتا ہے۔ دیکھیں، دنیا والوں کی نگاہ میں بلندی کا مطلب کچھ اور ہے۔ بھائی تھوڑا سا اور آپ لوگ ادھر آئیے، آنچ لگ رہی ہوگی، آ جائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اور میں جب تک 2 گھنٹہ مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ میں کسی کو بھی اگر گرمی کا خیال آئے تو وہ مجھے دیکھ کر تسلی کر لے گا کہ آپ سے زیادہ وستر اس وقت میرے جسم پہ ہے، لہذا گرمی کا احساس زیادہ مجھے ہونا چاہیے۔ اور جب ان موسم میں ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اس وقت میں مجلس رکھی گئی ہے تو بہرحال مجلس تو پڑھنی ہے، لیکن آپ کی بیداری اور آپ کی توجہات انشاءاللہ میٹر کو جلدی سمیٹ لیں گے، گھبرائیے۔ ہماری نگاہ میں جو بلندی کا معیار ہے وہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں، ہماری نگاہ میں جو اونچائی کا معیار ہے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ رفعت، بلندی، اونچائی، ان سب کا جو کانسیپٹ ہے انسانی ذہن میں وہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ جتنا جو انسان مالدار بنتا جائے اسے سماج بلندی دیتا جاتا ہے، اسے سماج عزتیں دیتا جاتا ہے۔ اور ہماری نگاہ اگر کسی ایسے مکان کو دیکھتی ہے کہ جس کو دیکھنے میں ٹوپی گر جائے، اتنی بلند عمارت ہو،
تو وہی ہماری نگاہ میں بلندی ہے. لیکن چونکہ یہ انسانی خیال ہے، یہ انسانی مزاج ہے، جسے وہ بلندی سمجھ رہا ہے اللہ اسے بلندی نہیں سمجھتا. غور فرما رہے ہیں؟ نہیں سمجھ. حالانکہ جن لوگوں نے بھی اپنا اپنا مکان 8 ہاتھ سے زیادہ بنا رکھا ہے انہیں چاہیے وہ گرا دیں، اور نہیں گرا سکتے تو میں ایک نسخہ بتائے دیتا ہوں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا. اس نے کہا مولا میں بہت دنوں سے اندیکھی مخلوقات سے پریشان ہوں، غیر مرئی مخلوقات سے پریشان ہوں. دکھتی نہیں ہیں لیکن پریشان بہت کرتی ہیں. جنات انسان سے زیادہ آبادی رکھنے والی قوم اجنہ ہے نا، جو دکھائی نہیں دیتی لیکن کثرت سے ہے. تو امام نے فرمایا کہ کیا پریشانی ہے؟ مولا میں دن میں سجاتا ہوں اور جب صبح اٹھتا ہوں تو سارا سامان بکھرا ہوا ملتا ہے. آج تو یہ شرارت ہے کہ اب تک صرف گھر ہی میں گراتے تھے، اب تو انہوں نے گھر کے باہر بھی سامان پھینک دیا ہے. تو یہ اندیکھی مخلوق کی شرارت ہے. امام نے فرمایا کہ تیرا مکان، تمہارے مکان کی اونچائی کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 ہاتھ. 10 ہاتھ. امام نے فرمایا کہ تم نے 2 ہاتھ تجاوز کیا. 2 ہاتھ تجاوز کیا اجنہ کی کائنات میں. غور کریے، انسان کو بس پرمیشن ہے 8 ہاتھ کی. دیکھو انچی ٹیپ نہیں تھا اس وقت، میٹر نہیں تھا، پیمانے تھے نا. تو امام نے ایک آسان پیمانہ دیا جو قیامت تک انسان ناپ سکے. غور فرمائے، ہاتھ کی مثال دی. 8 ہاتھ. 2 ہاتھ تم بڑھ گئے ہو. کہا پھر مولا کہا 2 ہاتھ گراؤ تو اجنہ تمہیں پریشان کرنا چھوڑ دے. ایسا مولا گرا کے بھی بنانے کی حیثیت نہیں ہے. کوئی نسخہ بتا دیں کہ نہ گرنے پائے، نہ گرے اور نہ نقصان ہو. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نسخہ تمہیں بتائے دیتے ہیں. 8 ہاتھ کے اوپر جہاں تک بھی تم مکان بنا رہے ہو اس مقام پر آیت الکرسی چھپوا کے نہیں، لکھوا کے لگواؤ. یہ بڑی آسانی سے نسخہ مل گیا آپ کو، لیکن اتنی آسانی سے اسے رہا نہ کریے گا. اپنے گھروں پہ چھپی چھپائی نہیں. جوگی پورا بغرے کی مجلس چل رہی ہے، عورتیں جاتی ہیں، خواتین جاتی ہیں، ڈھیر سب دعائیں نور، آیت الکرسی اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لاتی ہیں، اور صرف اپنے بچے کے گلے کا وزن بڑھا دیتی ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. فائدہ جب ہوگا کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے اسے لکھیں یا کسی عالم سے لکھوائیں، جب فائدہ ہوگا. ورنہ اگر چھپی چھپائی کتاب کا فائدہ ہونے لگے تو مجھے بتاؤ نا کہ قرآن کس گھر میں نہیں ہے؟ ہر گھر میں قرآن ہے نا. اچھا خود انسان خرید کے لانے کی توفیق نہ رکھتا ہو، وہ خود خرید کر نہ لاتا ہو، لیکن جہیز میں تو ملتا ہی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ تو چھپی چھپائی کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اسے پڑھا نہ جائے، جب تک اسے لکھا نہ جائے. جب آپ معصومین کے نسخوں میں جائیے گا تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ ڈر رہا ہے تو فلاں صورت لکھ کے پہناؤ، اگر کھا پی نہیں پا رہا ہے تو فلاں صورت پہناؤ. غور فرما رہے ہیں؟ تو لکھنے پر وہ فائدہ کرے گی، لکھوا کے پہنائی. لہذا ہماری نگاہ میں بلندی کا جو معیار ہے وہ اونچائی ہے. جتنی اینٹیں بڑھتی جائیں گی ہماری نگاہ میں وہ اونچا ہوتا جائے گا. جتنی منزلیں بڑھتی جائیں گی ہماری نگاہ میں وہ گھر اونچا ہوتا جائے گا. لیکن اللہ کی نگاہ میں ہائٹ کے اعتبار کی بلندی نہیں ہے. غور کریے، ہائٹ دیکھ کر اللہ بلندی نہیں دیتا. بلندی بس 2 ہی وجہ سے دیتا ہے. اگر اس گھر میں ذکر پروردگار ہوگا اور تسبیح پروردگار ہوگی تو پھر اسے بلندی ملے گی. غور فرمائیے، پھر اسے بلندی ملے گی. میں بہت زیادہ دیر تک تمہید کی منزلوں میں آپ کو نہیں گھیرنا چاہتا.
اور نہیں چاہتا کہ آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکے اور لب و رخسار تک آئیں، لہذا بہت تیزی کے ساتھ لب لباب کی گفتگو انشاءاللہ اور ختمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی نگاہ میں بلندی والا گھر کون سا ہے؟ جس میں تذکرہ ہو، جس میں تسبیح پروردگار ہو۔ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے گا۔ دیکھیں ایک لفظ جو اللہ نے اس آیت میں استعمال کیا ہے، یذکرہ، ذکر، ذکر مصدر ہے ہر عبادت کا، اس میں ہر عبادت سمٹ کر آ جاتی ہے۔ ذکر میں نماز بھی ہے، ذکر میں تلاوت بھی ہے، ذکر میں تسبیح بھی ہے، اور ذکر میں نماز بھی ہے۔ ساری عبادتیں اسی ذکر پروردگار میں شامل ہو جاتی ہیں، غور فرمائیے۔ لیکن اللہ نے ذکر پر اکتفا نہیں کیا۔ اب آپ کی آنکھیں کھلے تو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے یہ جملہ آپ تک پہنچاؤں، اپنی توجہات اگر آپ میری جانب مبذول رکھیں تو بآسانی انشاءاللہ میں آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ اللہ نے صرف ذکر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کا بھی تذکرہ کیا۔ غور فرمائیے گا، بہت سے لوگ آپ کو ایسے مسجد میں ملیں گے جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن تسبیح سیدہ نہیں پڑھتے، ہے نہ جانے کس جلدی میں رہتے ہیں، تسبیح بی بی فاطمہ نہیں پڑھتے اور فوراً بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ اگر چل جائے کہ ایک تسبیح بی بی سیدہ کا ثواب کتنا ہے تو آج کے بعد تسبیح نہیں چھوڑیں گے۔ پھر یہی چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ سے منسوب ایک تسبیح کا ثواب 70,000 مستحب نمازوں کے برابر ہے۔ 70,000 مستحب نمازوں کے برابر ایک تسبیح کا ثواب۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر 70,000 مستحب نمازوں پر مشتمل ثواب چاہیے تو تسبیح صحیح پڑھنی ہوگی۔ ذرا سا غور فرما لینا۔ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں میں فوراً 6 سیکنڈ والے نقطے پہ آ جاؤں؟ نہیں، اِسالِ ثواب کی مجلس ہے، میں کچھ معرفت کی باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد جو آپ کی سماعت چاہتی ہیں اس پہ آ جاؤں گا۔ وہ جو 70,000 مستحب نمازوں کا ثواب ایک تسبیح رکھتی ہے، یہ کون سی تسبیح ہے؟ ذرا سا آپ غور کریں نا، ہمارے ہاں مجلسوں میں سورہ فاتحہ کا بھی حال یہی ہے، مسجدوں میں نمازوں کا بھی حال یہی ہے۔ ارے مسجدوں کا حال تو عالم یہ ہے کہ ہم نماز ماہ رمضان میں اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے جو دیر تک پڑھاتا ہے، دیر تک پڑھاتا ہے، اور پھر آ کے دوسرے گاؤں میں بیٹھ کر منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں۔ مجلس 40 منٹ بہت ہے، 30 منٹ بہت ہے، 20 منٹ ہو جائے تو بہت ہے، 50 منٹ ہو جائے بہت ہے۔ اچھا کبھی کسی مولوی نے نہیں کہا میاں چائے کی چوپال پر آپ 1 گھنٹہ کیوں بیٹھے، 2 گھنٹہ کیوں بیٹھے؟ ادھر الیکشن آیا تم گھر سے 5 گھنٹہ جھوٹے نیتاؤں کے پیچھے کیوں بھاگتے رہے، ان کی چوپال میں کیوں بیٹھے رہے؟ حالانکہ یہ بھی بہتر جانتا ہے کہ جھوٹے دعوے داروں کے درمیان 5 گھنٹہ بتانے سے ثواب نہیں ملے گا، فرش عذاب پر بیٹھنے سے ثواب ملے گا۔ تو جانتا ہے نہ جانتا نہیں، لیکن لوگ کیا مفتی پیدا ہو گئے قوم میں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے صاحب، میرے سامنے یہ کوئی بات نہ کیا کرے کہ مولانا 50 منٹ بہت زیادہ ہے، 30 منٹ بہت زیادہ ہے۔ جی نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم سمیٹ لیں گے، جن کو سننا ہے وہ سنیں، جن کو نہ سننا وہ جا سکتے ہیں۔ یہ لگام لگنی چاہیے مولوی کو سکھانے والی۔ دیکھیں آپ کتنا یہ تمام برائیاں دور ہونی چاہیے سماج سے۔ آپ بتائیں، آپ وکیل ہیں، کبھی کسی مولوی نے آپ کو ٹوکا کہ کیس ایسے لڑیے، دلیلیں ایسے بنائیے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، کسی مولوی نے آپ کو ٹوکا کہ دواؤں کا نسخہ ایسے لکھیے؟ نہیں ٹوکا۔ آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ کو کسی نے ٹوکا کہ پردھانی ایسے کریے؟ نہیں۔ آپ کوئی اور عہدے پر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، کبھی کسی مولوی نے آپ سے کہا ادھیاپک صاحب، ٹیچر صاحب، استاد صاحب ایسے پڑھائیے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کہا؟ کہ مولوی ہوشیار ہے، جانتا ہے وکالت اس کا پیشہ نہیں ہے، جانتا ہے ڈاکٹری اس کا پیشہ نہیں ہے، جانتا ہے کہ استاد جو ٹیچر ہے اس کا وہ پیشہ نہیں ہے۔ لیکن قوم میں عجیب لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وکیل ہے تب بھی مولوی کو سمجھا رہا ہے، ڈاکٹر ہے تب بھی مولوی کو سمجھا رہا ہے۔
غور فرما رہا انجینئر ہے تب بھی مولوی. ہماری سمجھ سے ایسا ہونا چاہیے, ہماری سمجھ نہیں. نوجوانوں یہ آپ کا مستقبل ہے, لہذا آپ کے لیے پیغام پہنچا دوں. اگر چاہتے ہو کہ قوم کا اختلاف ختم ہو جائے تو کوشش کرنا اپنے شعبے میں بولو, دوسرے کے شعبے میں نہ بولو. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد, اختلاف ختم ہو جائے گا. اپنے شعبے میں جس دن قوم بولنا شروع کر دے گی اس دن سماج سدھر جائے گا اور اختلاف ختم ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں افسوس کی بات ہے یہ سکھایا جاتا ہے. سب جانتے ہیں فرش ازاں پر ثواب ہے اور کسی دوسرے مقام پر ثواب نہیں ہے. اب دیکھیے صاحب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, 70,000 مستحبی نمازوں پر مشتمل ایک تسبیح ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. تو یہ تسبیح کون ہے, کون سی ہے؟ ہم نے کہا صاحب چلیے مسجدوں میں, ادھر نماز تمام ہوئی, آپ مومنین کا ہاتھ دیکھیے. ہاں, بینک کا کیشیئر بھی اتنی تیزی سے نوٹ نہیں گنتا, مشینیں بھی نہیں گنتی جتنا تسبیح پڑھنے والا مسلمان گن رہا ہے. ہاں کیسے, میں پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے تسبیح پڑھی جاتی ہے. اوریجنل کیا ہے؟ اللہ اکبر, الحمدللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ اوریجنل ہے نا. لیکن اسپیڈ کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ غور فرمائیے, جو چیزیں ہم روزانہ کرتے ہیں اس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر پر 70,000 کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں, اس مجلس کے بعد کوئی تو سکون سے تسبیح پڑھے گا نا, جو بھی پڑھے گا وہ مرحومہ کو ثواب مل جائے گا. غور فرمائیے, یہ لاؤبالی میں اللہ اکبر جو نکل رہا ہے اس کا نام تسبیح نہیں ہے. یہ سبحان اللہ نکل رہا ہے, اس کا نام تسبیح نہیں ہے. الحمدللہ 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 نکل رہا ہے, اس کا نام تسبیح نہیں ہے. معافی چاہوں گا, اس کا نام تسبیح نہیں ہے. تسبیح اگر پڑھنا ہے تو ویسی پڑھی جائے جیسے معصومین نے سکھایا ہے. تو 70,000 مستحب نمازوں کا ثواب ادھر آپ نے پڑھا سلیقے سے اور ادھر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور ایک پیغام ہے نوجوانوں کے لیے اور سب کے لیے, خدا کے لیے, مسجدوں کو خاندانی مؤذنوں سے بچائیے. ہمارے ابا دیتے تھے تو ہم ہی دیں گے, چچا دیتے تو بھتیجا نہیں. اذان وہ دے گا جس کو سلیقہ پتا ہو. اور اپنے بچوں کو یوٹیوب کے ذریعے سے عربی اذان سکھائیے. کب تک اذان وہی ہوتی رہے گی, اللہ اتنی تیز ہاتھ اٹھا کے عجیب بے سری اذانیں ہو رہے. نہیں, اذان مسلمان کو اٹریکٹ کرتی ہے. جو اٹریکشن پیدا کرتی ہے وہ مکروہ بھی بنا سکتی ہے. غور فرمائیے. تو ہماری قوم کا نوجوان کب اذان سیکھے گا؟ ہماری مسجدوں سے اچھی اذان کب ہوگی؟ ہمارے گھروں سے اچھی تلاوت کی آوازیں کب آئیں گی؟ جس دن آنے لگے والدین کو اس وقت حق حاصل ہوگا. اب افتخار کریں کہ ہمارا گھر دینی گھر بن چکا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. سکھائیے بچوں کو. ہاں دیکھیں, میں ممبر پہ بیٹھ کے مذاق نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں, لیکن مذاق نہیں, یہ درد دل ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. نہیں ہے اچھے مؤذن ہماری قوم میں, نہیں ہے اچھے قاری ہماری قوم میں. آپ بتائیں, اتنا بڑا علاقہ ہے, 2-4 اگر نکل بھی گئے تو کوئی تیر نہیں مارا گیا. ہر گھر شیعہ گھر میں بہترین قاری ہونا چاہیے, ہر علاقے میں بہترین مؤذن ہونا چاہیے. اور نوجوانوں, یہ ساری چیزیں تم وہیں سے سیکھ سکتے ہو جہاں سے اور باتیں سیکھتے ہو, جس کا نام یوٹیوب ہے. 5G نیٹ ورک سے اس کا صحیح استعمال کرو. تو صاحب ہماری نگاہ میں بلندی کا مرتبہ مطلب ہے اونچا مکان, لیکن اللہ نے پیمانہ بدل دیا کہ ہماری نگاہ میں بلندی کا مطلب اونچے مکان نہیں ہے. بلندی 2 ہی چیزوں سے ملے گی, جب اس میں ہمارا تذکرہ ہوگا یا تسبیح ہوگی. تو میرے معبود سوال ہے تیری بارگاہ میں, ذکر میں ہر شے آ گئی, تسبیح کا الگ سے تذکرہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟
کیوں کر رہا ہے؟ کہ ہم دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے یسبحو کا لفظ استعمال کیا تاکہ ذہن انسانی میں یہ لفظ محفوظ ہو جائے، اور کچھ دنوں کے بعد ہم اسی تسبیح کو اپنی کنیز خاص فاطمۃ الزہرا سے منسوب کریں گے۔ جب پڑھو گے تو نیت کرنی پڑے گی کہ تسبیح سیدہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ نہیں اللہ، اسے بھی صحیح ہونا چاہیے، قربتاً اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ بس پیغام اتنا دینا چاہتا ہے کہ صرف مسلمان کی زبان سے اللہ اللہ نہ نکلے بلکہ سیدہ بھی نکلے۔ صرف اللہ والا بن کر نہ رہے، بی بی سیدہ کی چوکھٹ پر بھی آنا ہوگا۔ اگر سیدہ کی چوکھٹ پر نہ آیا تو پھر اللہ بھی فائدہ نہ دے گا۔ غور کریے گا۔ اب صاحب یہ آیت نازل ہوئی تو جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی مدینے میں، مکے میں، حجر میں، سفر میں یا مکان میں یا میدان میں، تو صحابہ کرام نبی کو گھیر لیتے تھے۔ اچھا یہ مدینے میں آیت نازل ہوئی ہے، مکے میں آیت نازل ہوئی ہے، اور سارے لوگ آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کو گھیر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ یہ کس بلندی کی بات ہو رہی ہے؟ غور کریے گا، یہ کس بلندی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان گھروں کو رفعت دیتا ہے، ان گھروں کو بلندی دیتا ہے کہ جس میں تذکرہ پروردگار ہو، تسبیح پروردگار ہو۔ ان گھروں سے مراد کون سا گھر ہے؟ سر اٹھائیے گا۔ مجھے پتا ہے جہاں ابتدا میں تبلیغ ہو جائے نیند کے اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں اب تبلیغ نہیں کروں گا، اب فضائل آپ کی خدمت میں کچھ دیر سنا دیتا ہوں، مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام آئے ہیں، کہتے ہیں یا نبی اللہ یہ کن گھروں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہر آیت کے دو رکن ہیں، ایک ظاہری رکن ایک باطنی رکن ہے۔ غور فرمائیے گا، ایک معنوی ہے ایک اصطلاحی ہے۔ اب جو صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی سے یا نبی اللہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ انہیں رفعت دے گا، اللہ انہیں بلندی دے گا؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا کہ سنو، اس آیت سے مراد، ان گھر سے مراد انبیاء کا گھر ہے، نبیوں کا گھر ہے۔ اللہ نے انبیاء کے گھروں کو بلند کیا، اللہ نے نبیوں کے گھر کو رفعت دی، اللہ نے نبیوں کے گھر کو اونچا کیا، بلندی دی، عزت دی، مقام دیا، رتبہ دیا۔ غور فرمائیے گا۔ اب سوال صحابہ کا تھا، جواب اللہ کے رسول کا تھا۔ بھائی سوال صحابہ نے کیا، جواب مل گیا، بات تمام ہو جانی چاہیے تھی، لیکن تاریخ نے ایک فقرہ لکھا کہ ایک بدنما انسان جو ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن دشمن اہل بیت تھا، وہ صحابیوں کی صفوں کو چیر کر آگے آیا اور آن کر کہتا ہے ہاتھوں کے اشارے سے اشارہ الی بیت فاطمہ و علی، اس نے جناب فاطمہ اور مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، انگلیوں کی سے اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے کہتا یا نبی اللہ کیا ان بڑے گھروں میں، کیا ان بلند مقام گھروں میں، کیا ان اونچے گھرانوں میں، ان نبیوں کے گھرانوں میں یہ گھر بھی شامل ہے آپ کی بیٹی کا، آپ کے داماد کا؟ اللہ کے نبی نے اس آنے والے مسلمان کا منشا سمجھا، اس آنے والے کلمہ پڑھنے والے کا ارادہ سمجھا، یہ کس ارادے سے پوچھنے آیا ہے؟ غور فرمائیے گا، اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ کس ارادے سے، کس نیت سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ گھر میری بیٹی فاطمہ کا گھر، میرے داماد علی کا گھر، ان گھروں میں شامل ہے کہ نہیں، ان بڑے گھروں میں آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا کہ نہیں، بل ہیا من افاضلھا، یہ گھر ان گھروں میں نہیں آتا ہے بلکہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھر سے بھی افضل ہے۔ ہائے 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 ہائے، ذرا سا گرمی کا احساس کم کریے، میں کچھ آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ بل ہیا من افاضلھا، ہماری بیٹی فاطمہ کا گھر، ہمارے داماد علی کا گھر ان گھروں کے جیسا نہیں ہے بلکہ ان گھروں سے بھی افضل ہے۔ غور فرمائیے گا، کتنے نبیوں کے گھروں سے افضل ہے؟ کہ 1,23,999 نبیوں کے بیت سے جس کا بیت افضل ہے اس ذات کا نام ہے بی بی سیدہ۔
غور فرمائیے، یعنی یہ جو اینٹ اور پتھر کا گھر بنا ہوا ہے بی بی سیدہ کا، یہ جو مٹی کا گھر بنا ہوا ہے، اس گھر کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں ذات کی فضیلت بعد میں سمجھیے، پہلے بیت کا مقابلہ کر کے دکھائیے۔ اہل بیت کو بعد میں سمجھا جائے، پہلے بیت فاطمہ کو سمجھ لے۔ منزلت دیکھیں بیت بی بی سیدہ کی، نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے بل ہیا من افاضلہا، بلکہ یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے، یعنی بی بی سیدہ کا بیت حضرت آدم کے گھر سے افضل ہے، حضرت نوح کے گھر سے افضل ہے، حضرت ابراہیم کے گھر سے افضل ہے۔ غور فرمائیے گا، ان تمام نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ کہیں گے صاحب دلیل کیا ہے آپ کے پاس، ریفرنس کیا ہے، کون سا ایسا محکم ثبوت آپ کے پاس ہے جس بنا پہ یہ دلیل قائم ہو رہی ہے کہ بی بی سیدہ کا گھر 1,23,999 نبیوں سے افضل ہے، گھروں سے افضل؟ ہم نے کہا دلیل سامنے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں صاحب تاریخ اٹھا کر، ہم نے جب نبیوں کے گھروں کو کھنگالنا شروع کیا تو کہیں بیٹا قاتل ملا، کہیں بیٹا باقی ملا، کہیں بیوی باغیہ ملی۔ غور فرما رہے ہیں آپ، کہیں بیٹا قاتل ملا، کہیں بیوی باغی ملی، کہیں بیٹا باغی ملا ہے، لیکن ان گھروں کائنات کے ان گھروں میں واحد گھر سیدہ کا ہے۔ جب ہم نے آپ کے گھر میں دیکھا باپ سید المرسلین، شوہر امیر المومنین، خود آپ کی ذات سیدۃ النساء العالمین، بیٹوں کو دیکھا جوانان جنت کے سردار۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد کو۔ آپ یا علی، غور فرمائیے، آپ اس کیفیت کا گھر لے کر آئیے جس گھر میں سب صاحب منصب رہتے ہو۔ دوسری دلیل دوں بھائی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 3 نبیوں کو کتاب ملی ہے، ہاں، لیکن صحیفے اکثر نبیوں کو ملے ہیں نا، تو ان صحیفوں میں ان کتابوں میں دکھاؤ نا کہ اللہ نے کسی نبی کے لیے آیت تطہیر نازل کی ہو، آیت تطہیر نازل کی ہو؟ نہیں، جتنے بھی اس گھر میں موجود ہیں سب صاحب منصب ہیں، سب معصوم ہیں، ایک سے ایک درجہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک دلیل آپ کے سامنے پیش ہو گئی، چلیے دوسری دلیل کی طرف چلتا ہوں کہ بیت بی بی فاطمہ افضل کیوں ہے۔ غور کریے گا، ذات کی بات میں کروں گا۔ جناب قمبر کو کون نہیں جانتا صاحب؟ حضرت قمبر جو دہلیز جناب امیر پر ہر وقت جارو کشی کرتے تھے، غلام تھے اور نوکر تھے مولا کے، ہر وقت آنا جانا تھا، ملنا جلنا تھا نا۔ ایک دن جناب امیر کے دروازے پہ آئے، بی بی سیدہ کے دہلیز پہ آئے، دخل الباب کیا، جناب فضہ نے پوچھا کون؟ تو آواز دی بہن فضہ میں قمبر ہوں۔ آئیں، آنے کے بعد کہتے قمبر خیریت تو ہے؟ آنے کا سبب، آنے کا ریزن، مقصد کیا ہے؟ ان کا جناب امیر سے ملنا ہے، مولائے غدیر سے ملنا ہے، قطب الاقطاب سے ملنا ہے، حبیب الاحباب سے ملنا ہے، مواضع حرب السلم سے ملنا ہے، باب مدینۃ العلم سے ملنا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کل ایمان سے ملاقات چاہتا ہوں، مرد میدان سے ملاقات چاہتا ہوں، حسنین کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا امیر المومنین ہے؟ تو فضہ نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین گھر میں نہیں ہے۔ کہ کہاں ہیں؟ کہ آسمان پر گئے ہیں۔ آسمان پر گئے ہیں۔ قمبر نے کہا اچھا آسمان پہ گئے ہیں؟ تو قمبر پتہ نہیں مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے، مجھے نہیں معلوم، لیکن قمبر نے جناب امیر کا گھر چھوڑا اور مسجد کی طرف چلے۔ مسجد کے پاس آ ہی رہے تھے کہ دروازہ مسجد سے حضرت امیر کائنات مولا علی نکلتے دکھائی دیے۔ اب قمبر برہم ہو گئے، جناب امیر کے پاس آئے، سلام کیا اور کہتے ہیں مولا فضہ کو سمجھائیے، فضہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا کہا فضہ نے؟ کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جناب امیر ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ مولا آسمان پر گئے ہیں۔ اب آپ کو گھر کی عظمت دیکھنی ہے صاحب،
ہاں یہ میری خطابت نہیں ہے، یہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو میں آیت اللہ ذبیح اللہ یوسفی کی لکھی ہوئی کتاب ریاحین الشریعہ سے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ریفرنس بھی دے دیا تاکہ آپ مطمئن ہو کے سنیں۔ کہا کہ مولا فضا کا دماغ خراب ہو گیا۔ کیا کہا اس نے؟ کہا میں نے پوچھا مولا ہے؟ وہ کہتی کہ نہیں مولا آسمان پہ ہیں۔ کہا پھر تجھے کیا احساس ہوا؟ کہا مولا آپ نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ تو پھر فضا کے کلام پر کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ کہ مولا فضا نے ایسا کیوں کہا؟ جب آپ زمین پر ہیں تو کہتی آسمان پر ہے۔ جناب امیر نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد کہتے قمبر دیکھ ان 2 انگلیوں کے درمیان سے کچھ دکھائی دیتا ہے؟ قمبر نے کہا مولا پہلا آسمان دکھائی دیا۔ کہ اور غور سے دیکھ، کہ پہلے آسمان پر آپ دکھائی دے رہے ہیں، اور دیکھ دوسرا آسمان کا آپ دکھائی دے رہے ہیں، تیسرا آسمان، ہر ایک آسمان پر علی، صرف علی 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 ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اب جناب امیر کائنات نے فرمایا قمبر اب بتا فضا کے جملوں پر عقیدہ ہے یا نہیں، اطمینان ہے کہ نہیں، ہاں ایمان ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے مولا ایمان ہو گیا، عقیدہ آ گیا، فضا جھوٹ نہیں بولتی، فضا سچ بولتی ہے۔ امام نے فرمایا سن، فضا اس گھر میں رہتی ہے جہاں صداقت پناہ لیتی ہے۔ نہیں جملہ بہت بڑا تھا، استقبال شاید چھوٹا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فضا اس گھر میں رہتی ہے جہاں صداقتیں پناہ لیتی ہیں، صداقتیں پناہ لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے سچا کہلوانا ہو اپنے آپ کو وہ سچ بولے، لیکن اہل بیت کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ پھر اہل بیت کے لیے قانون یہ ہے یہ جو بول دیتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ او خدا کی قسم میرے ساتھ چلیے گا کہ یہ جو بول دیتے ہیں وہی سچ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ رسول مباہلہ میں سچوں کو لے گئے تھے، نہیں سچوں کو نہیں، رسول انہیں لے گئے تھے کہ جن کی زبان سے نکلنے والے حروف سچ بن جاتے ہیں۔ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے دیں گے کہ اماں سب کے لباس تیار ہے۔ ہمارا لباس کہاں ہے؟ تو شہزادی نے کیا کہا تھا؟ ایک جملہ ہی تو کہا تھا نا کہ شہزادوں سو جاؤ تمہارے لباس درزی کے ہاں ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی ایک آدمی مجھے جواب دے کیا سچ میں درزی کے ہاں لباس تھے؟ ارے کھل کے بولیے نا، کیا سچ میں درزی کے ہاں لباس تھے؟ نہیں تھے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جہاں صداقتیں پناہ لیتی ہیں۔ نہیں تھا تو کہا کیوں؟ مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ کیسے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب نہیں تھا تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سیدہ جانتی ہے کہ ان کے دہن میں کوئی معمولی زبان نہیں ہے، بلکہ کن فیکون کا اختیار رکھنے والی زبان سیدہ کے دہن میں ہے۔ ادھر یہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ کہنے کی ذمہ داری ان کی ہے، پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ہاں اچھا کہہ دیا شہزادی نے نا، بچوں نے کوئی کراس کوشچن نہیں کیا، کب آئے، کہاں گئے، کس کے یہاں گئے۔ ہاں ایک ماں نے شب کے سناٹے میں اپنے بچوں سے کہا، بچوں کو کتنا اطمینان تھا، سو گئے، کوئی سوال پلٹ کر نہیں کیا۔ بچوں کا بغیر سوال کے سو جانا اس بات کی دلیل ہے ہاں کہ بچوں کو پورا اطمینان ہے نا۔ اور پوری تاریخ اسلام میں 2 ہی مقام ایسا ہے جہاں 2 مرتبہ کہا گیا سو جاؤ، اور سو جانے کے لیے جس سے کہا گیا اس نے پلٹ کر سوال نہیں کیا۔ اس نے پلٹ کر سوال نہیں کیا،
ایک وہ موقع جب نبی جا رہے تھے اور فرمایا یا علی آج کی شب میرے بستر پر سو جاؤ. علی سو گئے. یہ تو شہزادے ہیں. ماں کہہ رہی ہے شہزادوں سو جاؤ, تمہارے لباس درزی کے ہاں ہے. نہ حسنین نے پلٹ کر کوئی سوال کیا, نہ علی نے نبی سے کیا. نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا اطمینان علی کو نبی کی زبان پر ہے اتنا ہی اطمینان حسنین کو ماں کی زبان پر. ایک سلوات پڑھے نا محمد والے. دیکھیے بات کا رخ بدل گیا ہے, لہذا میں یہاں اس منبر پر بیٹھ کر مرحوم مغفور خطیب العرفان طاہر جلولی صاحب کو یاد کروں گا. اس موقع پر پہنچ کر وہ ایک فقرہ کہتے تھے, ادھر ماں کی زبان سے نکلا نا صبح دق الباب, ہاں دق الباب, تو جب دق الباب ہوا دروغہ درزی بن کر آیا, دق الباب کیا تو اندر سے ایک آواز آئی, جی کون؟ یہ پوچھ کون رہا ہے؟ جی نہیں, یہاں بات رکتا ہوں اور میں اپنے بزرگوں سے اصلاح بھی چاہوں. یہ پوچھ کون رہا ہے, کون؟ ٹھیک ہے, تو قمبر نے کہا نا, کہنے مولا وہاں پہ اور آپ تو سامنے. دیکھ چکا, کہا مولا دیکھ چکا. فضہ جھوٹ نہیں بولتی, فضہ صدیقہ ہے. کیا ہے؟ آیات قرآنیہ سے کلام کرنے والی ہے. صدیقہ کا نام ہے فضہ. تو دنیا والوں کو ہم دعوت فکر دینا چاہتے ہیں. پہلے اس صدیقہ کا جواب لاؤ. پہلے اس صدیقہ کا جواب لاؤ, پھر صدیقۃ الکبریٰ کا جواب بعد میں لانا. غور فرمائیے گا صاحب. تو صدیقہ ہے تو ہو گیا اطمینان. قمبر کا مولا ہو تو گیا ہے. ایک اور دلیل چاہتا ہوں, ایک فقرہ ایسا کچھ فرما دے مولا, لے یطمئن قلبی. حضرت ابراہیم کو اللہ پہ یقین نہیں تھا نا, لیکن اس کے باوجود مردہ زندہ کروا کے دیکھا کہ نہیں دیکھا. تو جب نبیوں کا یہ شیوا اللہ سے رہا ہے تو پھر غلاموں کا شیوا مولا سے تو ہو سکتا ہے نا. مولا کچھ ایسا فرما دیں جس سے اور اطمینان حاصل ہو جائے. کہ سن ایک فقرہ, آج کے بعد پھر تیرے دل و دماغ میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا. قمبر کا مولا فرمائے, امام نے فرمایا کہ فضہ پر شک نہ کیا گا. کہ کیوں مولا؟ کہ اس لیے کہ فضہ اس گھر میں رہتی ہے جس کے دروازے آسمان پر کھلتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا رمضان میں مجلس ہو رہی ہے. اگر رمضان میں ہو رہی ہے تو گھبرائیے گا نہیں, مجلس کے بعد افطار کا انتظام بھی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. نہیں رمضان والا ماحول نہ بنائے بھائی. میں بھی بہت دور سے چل کر آیا ہوں, 250-300 کلومیٹر سے, تو لہذا آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو کچھ خدمت کر کے جاؤں. اور آپ بھی دور دراز سے آئے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. تو یہ وہ گھر ہے جس کا دروازہ آسمان میں کھلتا ہے, آسمان میں کھلتا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ جو صبح دق الباب کر رہا ہے, نوک کر رہا ہے ڈور کو, ہاں تو اندر سے کون پوچھے گا؟ فضہ ہی نہ پوچھیں گی نا. لیکن میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں کو پڑھتے ہوئے کہ بی بی فاطمہ نے پوچھا کون؟ جی نہیں, وہ پوچھ ہی نہیں سکتی کہ جو دق الباب کے ہونے سے نام لے کر اسے بلا دے. اکثر ہوا ہے سلمان دہلیز پر کھڑا رہا, سلمان کا نام لے لیا اور کسی کا. غور فرمائیے گا. تو لہذا جو آسمان کا مطالعہ کرتی ہوں, جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہوں, وہ کیوں پوچھیں گی؟ کنیز پوچھ رہی ہے کون. فرشتے کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جب بنت مصطفیٰ پوچھیں گی تو بتاؤں گا. ہے نہیں, کنیز کے پوچھنے پہ بتائے گا. کہتا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں, جنت سے لباس لایا ہوں. اب طاہر جلولی صاحب یہاں کہتے تھے
کہ سلے سلائے لایا ہے یا تھان لایا ہے؟ سلے سلائے لایا ہے، تھان لایا ہے؟ تو کہتے ہیں مرحوم اس نے منہ بگاڑ کے کہا چپ رہو، سلے سلائے لایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تھان لے آتا تو کیا برائی ہوتی؟ لانے کا شرف تو لیتا، سلنے کا شرف مکے اور مدینے کے پشتینی درزی لے لیتے، ہاں وہ لے لیتے۔ تھان کیوں لایا ہے؟ سلے سلائے کیوں لایا ہے؟ کہتے تھے شاید دروغے جنت یہ آواز دے، جواب دے کہ نہیں سلے سلائے لایا ہوں، تھان نہیں لایا۔ کہ اگر تھان لے آتے تو برائی کیا تھی؟ کہ برائی یہ ہوتی کہ کل بد نسب مورخ لکھ دیتا آیا تھا نانا کے لیے، سلوا نواسوں نے لیا۔ ہائے 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 ہائے، خدا کے لیے بولیے میرے ساتھ، یا علی یا یہ بدنسب مورخ لکھ دیتا آیا تھا نانا کے لیے، سلوا نواسوں نے لیا۔ لہذا ہم سلے سلائے لائے ہیں، تھان نہیں لائے۔ اور تھان لانے میں ایک برائی اور بھی تھی، کیا کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کے دشمن تک جنت کے کپڑے کا قطرن بھی پہنچے۔ ارے کاٹے گا نا بھائی، سلنے کے لیے تو کاٹے گا نا، تو چندیاں تو نکلیں گی، قطرن تو نکلے گی نا۔ قطرن بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ غور فرمائیے۔ پھر مرحوم کہتے ہیں کہ کہاں سے لایا ہے لباس؟ وہ کہا جنت سے۔ کہا غلط، جنت کا لباس تو نہیں لا سکتا۔ کہا جنت کا ہے بھائی؟ کہا نہیں جنت سے آ ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے پاس قرآن ہے، دلیل میں ایک معصوم نبی جب اسے جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا آدم تمہیں باہر جانا ہے، جنت کا لباس باہر نہیں جائے گا، جنت کا لباس باہر نہیں جائے گا۔ تو حضرت آدم کو لباس، جنتی لباس وہیں اتارنا پڑا۔ میں حضرت آدم چونکہ سب کے باپ ہیں، لہذا اس رشتے سے اللہ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ میرے معبود یہ ابو البشر تو ضرور ہے لیکن نبی ہے، معصوم ہے، صاحب عصمت نبی ہے نا، پہن کے جانے دے، اتنی دیر تک مہلت دے دے کہ زمین پر پہن کے جائیں، اور جب انتظام ہو جائے گا تو واپس کر دیں گے۔ مہلت دے دے کہ زمین پر پہن کے جائیں، انتظام ہو جائے گا تو واپس دے دیں گے۔ نبی ہے، صحابی تھوڑی ہے، باغ فدق کی طرح کھا جائے گا۔ ہائے ہائے، غور فرمائے، نبی ہے نا، صحابی تھوڑی ہے فدق سمجھ کے کھا جائے گا، واپس کر۔ نہیں، ہم روز اول یہ قانون بنائے دے رہے ہیں، گنہگار ہو یا نبی معصوم، جنت کا لباس جنت میں رہے گا۔ اب بتا رضوان لباس کہاں سے لایا ہے؟ کہ وہیں سے لایا ہوں جہاں لباس اتروائے گئے تھے، اسی جنت سے لایا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جنت سے باہر نہیں جائیں گے۔ کہتے تھے مرحوم عجب نہیں دروغے جنت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ طاہر جروالی ذرا سا غور و فکر کر لے، سوچ سمجھ لے اور سوچ کر جواب دے کہ جنت کے لباس جنت سے باہر گئے کب؟ ہائے ہائے ہائے، جنت کے لباس جنت سے باہر گئے کب؟ کا مطلب کہ ایک جنت سے نکالے گئے دوسری جنت میں پہنچائے گئے۔ ہاں 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 ہاں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اور فرمائیے۔ اچھا دیکھیے، چونکہ ماحول گرم ہے لہذا زیادہ سنگین باتیں بھی نہیں کرنا چاہتا میں، لہذا ایک دو باتیں سن لیجئے، بات تمام ہے۔ کہ جنت کا ہے، جنت سے نکلے اور جنت میں لا کے رکھے گئے نا۔ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ کن فیاکون کا اختیار رکھنے والی شہزادی نے کہا تھا۔ اچھا کن کیا ہے صاحب؟ مکمل اختیار اللہ نے اہل بیت کو دیا۔
وہ مرضات اللہ والی آیتیں تو آپ کے اذان میں اور دیگر روایتیں آپ کے اذان میں ہے نا. تو سارا اختیار یوں کہا جائے کہ پاور آف اٹارنی اللہ نے اہل بیت کو دے دی. ہاں دیکھو بہت ساری روایتیں ہیں جو معتبر ہیں لیکن پڑھی نہیں جا سکتی. پھر لوگ اس میں جو ہے وہ شوشے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں. لیکن ایک بات پڑھ ہی دیتا ہوں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میں سے کسی کو حوالہ چاہیے گا تو مجلس کے بعد مجھ سے واجب سمجھ کے مانگ لیجیے. جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے, میں نے کہا نا واجب سمجھ کے مجھ سے حوالہ مانگیے, مستحب سمجھ کے. جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وحی پہنچائی اور جانے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل ٹھہرو. ٹھہر گیا جی. یہ بتاؤ یہ وحی لاتے کہاں سے ہو؟ یہ وحی لاتے کہاں سے؟ دیکھیں قوم کا مزاج تھوڑا سا بدلتا جا رہا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ فضائل ممبر سے پڑھے نہ جائیں, روزہ نہیں روزہ اور نماز کی بات تمام کر دی جائے, خالی نماز 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 پڑھ کے ختم کر. اور بعد میں تذکرہ کرتے مولانا آئے تو 1.5 گھنٹہ بابا کروائی اور نماز کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں. خدا کی قسم یہ امامہ اتر جائے گا ابھی 2 منٹ میں اگر آپ میں سے کوئی ثابت کر دے کہ نماز بتانے کی ذمہ داری مولوی کی ہے. ارے کوئی ایک زبان مجھے بتائے, کوئی حوالہ دکھائے, آیت روایت کچھ دکھائے نا. لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, ابھی دکھاؤں گا, اصول کافی کچھ روایتیں بتاؤں گا. نہیں, نمازی بنانا والدین کی ذمہ داری تھی. والدین کی ذمہ داری. ماں باپ اپنی تربیت میں فیل ہو گئے تو اب الزام تو کسی نہ کسی پہ لگانا ہے نا. تو ایک مضبوط پرسنالٹی دیکھنی ہے, وہ ہے مولوی. اسی پہ سارا الزام لگا دو. نہ نماز بتائیں, نہ روزہ بتائیں اور نہ کچھ بتایا. ہم کیوں بتائیں بھائی؟ بچے آپ کے ہیں, روزہ نماز ہم بتائیں گے؟ ہاں 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 ہاں. آپ نے اس بات کی توقع نہیں رکھی وہ جو ڈڑوا پر 5 بیگھہ کھیت ہے وہ بھی مولانا آ کے بتاتے. کیا سننا ہے آپ اس کا؟ اور کتنا حافظہ کمزور ہے صاحب. کسی کی برائی, اور بہت مضبوط حافظہ بھی ہے, کسی کی برائی عیب یاد رکھنا ہو تو 20 سال یاد رہتا ہے. لیکن اتنا حافظہ کمزور کہ ہر سال بڑے والے اعمال کے دن مولانا سے پوچھتے, مولانا نیت زور سے بتاؤ. اتنا حافظہ کمزور, ہر سال نیت پوچھنی پڑتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ نکاح پڑھتے وقت ہم کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. صلوات بھیجے محمد والے. دیکھو میں نے دونوں مثال دی. دیکھیں آپ سب کی دعائیں شامل حال ہیں. یاد رکھنے پہ آئے تو 50 سال کا کسی کا عیب یاد رکھ, ابھی فوراً چھیڑ دو شجرے کی بات. ارے ان کے ابا رکشا چلاتے تھے, یہ یاد ہے؟ یاد ہے؟ رکشا ہی تو چلاتے تھے, کون سا عیب کرتے ہیں؟ میں شبر حسین مولوی طالب علم ہوں, 7 سال انڈیا میں اور 11-12 سال ایران کی سرزمین پہ رہا. وہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے رضوان صاحب, ان سے پوچھئے گا. میں اپنا بزنس بھی کر رہا ہوں, اس میں عیب کیا ہے؟ عیب ہے. عیب تو جب ہوتا ہے جب آپ زکوٰۃ و خمس کھانے والے کے پیچھے نہ پڑتے. لیکن اتفاق یہ ہے ابھی وہ زکوٰۃ و خمس لوٹنے والا آ جائے قافلہ لے کے تو ہمارے یہاں کے بڑے بڑے نامچین لوگ فوٹو کھنچانے پڑے, آقا کے ساتھ فوٹو کھینچ جائے, پھر نہیں دیکھیں گے, پھر نہیں دیکھیں گے. یہ ہے قوم کے حالات. نہیں, مولویوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے سماج پر انگلی اٹھنی چاہیے. مولوی سماج خراب نہیں کرتا, سماج آپ کا ہے, آپ ہی نے بگاڑا ہے, آپ ہی کو بنانا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ. ہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا. یہ علماء کرام میرے استاد آیت اللہ گریڈ کے آدمی ابھی زندہ ہیں, اللہ سلامت رکھے. ٹھیک ہے, دن میں ہمیں پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں آ کر. تو ہمارے ایک دوست نے ایران میں اصفہان میں قبلہ ایک دوست نے رات میں ہماری دعوت کی. ہم 3-4 لوگ تھے. تو وہاں پر ٹیکسی جو پیلے رنگ کی چلتی ہے, ہم لوگوں نے ہاتھ دیا تو ایک ٹیکسی رکی اور جلدی سے بیٹھنا چاہا تو دیکھا کہ ڈرائیور کوئی اور نہیں ہے, وہی آیت اللہ گریڈ کا ہمارا استاد تھا. مولا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے. استاد یہ پیلی ٹیکسی کیوں چلا رہے ہیں آپ؟
کہ بیٹا ایسا ہے کہ وہ جو تنخواہ ملتی ہے اس سے خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے. کب سماج حلال کمانے والے ایمانداروں کو عزت دینا شروع کرے گا؟ کب سماج حلال رزق کمانے والوں کو عزت دینا شروع کرے گا؟ نہیں. ہماری نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں 500 روپیہ دیہاڑی کمانے والا مزدور لائق عزت ہے، 1 کروڑ حرام کمانے والا عزت دار نہیں ہے. کب ہمارا نظریہ بدلے گا؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. آپ غور فرمائیے. کب ہمارا نظریہ بدلے گا؟ کب ہم پوشاک دیکھ کر متاثر ہونا بند ہوں گے؟ کب جوتے دیکھ کر ہم متاثر ہونا بند کریں گے؟ یہ تو مقولہ ہو گیا ہے. یہ اسلامی مقولہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مقولہ ہے. انسان کہتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں انسان اپنے جوتے سے پہچانا جاتا ہے. تو جوتا خور جوتا سے پہچانے جاتے ہیں. اور فرمائیے گا، جن کا تعلق جوتے سے ہے وہ جوتے پہچانے ہیں. لیکن اللہ کی نگاہ میں اعمال پہچانواتا ہے، کردار پہچانواتا ہے، نیت پہچانواتی ہے. جو اللہ اور رسول کے جتنے قریب ہوتا جائے گا وہ اللہ کی نگاہ میں عزت دار بنتا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. لیجیے، میرا ٹائم 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. وہ روایت سن لیجیے جس کا میں نے حوالہ واجب قرار دیا تھا. آگے مجھ سے لیجیے گا بھی روم پہ. جبریل یہ بتا وحی لاتا کہاں سے ہے؟ کہاں سے لاتا ہے وحی؟ وہ کہا حضور جب مجھ پر آپ کی طرف وحی آنے والی ہوتی ہے، دیکھو وحی کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. جب وحی آنے والی ہوتی ہے تو میری نگاہوں کے سامنے ایک تختی آ جاتی ہے. ہاں، اس تختی کو میں پڑھتا ہوں اور جو کچھ لکھا ہوتا ہے حفظ کر کے آپ تک پہنچا دیتا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل، کیا کبھی تو نے اس تختی کے اوپر جانے کی کوشش کی کہ وہ تختی آتی کہاں سے ہے؟ کہا نہیں حضور، وہ میرا کام نہیں ہے، بس لینا ہے پہنچانا ہے. کہا جا، تجھے مصطفیٰ حکم دیتا ہے، یہ اختیار محمد عربی دیتا ہے کہ اس تختی کے اوپر جا کے دیکھ یہ وحی آتی کہاں سے ہے. دیکھو بات روزہ نماز کی نکلی تھی. اب مولوی پہ اعتراض نہ کریے گا کہ وہ نماز آپ کے بچے کو سکھائے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں. ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکس گیدرنگ سے اپنے بچیوں کو بچائیں، مجمع میں جانے سے اپنی بچیوں کو بچائیں، انہیں پردہ سکھائیں. مولوی یا ذاکرہ یا عالمہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری. بچے آپ کے تو ذمہ داری بھی آپ کی. کہ جا جبرائیل دیکھ کیا. جبریل بڑی تیزی کے ساتھ حکم رسالت پانے کے بعد گیا جہاں پہ وہ تختی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر جبریل گئے اور جبریل پھر دیکھ کر واپس آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل تو نے کیا دیکھا؟ کہ سرکار بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. میں نے دیکھا اس تختی کے اوپر جا کر تو ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس ہزاروں تختیاں ہیں، ہزاروں تختیاں ہیں، ہزاروں تختیاں ہیں. وہ تختیاں اٹھاتا ہے، نور کے قلم سے کچھ لکھتا ہے اور اسے الگ رکھتا ہے، لکھتا ہے الگ رکھتا ہے، لکھتا ہے الگ رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل کیا اس نورانی شخصیت کو زمین پر دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ کہتے یا نبی اللہ ضرور پہچانوں گا. جناب امیر کو بلایا، امامہ تھوڑا سا اٹھایا کہ جبریل پہچان. جبریل قدم علی پر گر گیا، کہنے لگا خدا کی قسم وہی کا لکھنے والا کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مرفوع روایت اچھا ایک بیماری اور سماج سے دور. دیکھو اس سالے ثواب کی ہے اس لیے کہیں کہیں میں ڈوز دیے جا رہا ہوں. ایک اور زیادہ فضائل پڑھنے والے کو وہ نہ سمجھیے گا، میں نام نہیں لینا چاہتا. ہاں حق ہے، آپ کا حق ہے، ہمارا حق ہے. ہاں ہم فضائل نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ لیکن زیادہ فضائل پڑھنے لگو تو لوگ ایک دوسرے سے چیمیں گوئیاں کہ یہ وہاں سے تو نہیں آئے.
جی نہیں، میں میرے مقلد کا نام آیت اللہ سستانی ہے، میں ان کا مقلد ہوں، مجھے کسی کو سند دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت جلدی ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہاں، ایک ادھارن دیے دیتا ہوں۔ پچھلے سال میں نے موانا میرٹھ میں اشرا پڑھا، ایک ساتھ چاند رات سے پیچھے پڑ گئے، لو میں نے اتار دیا، اب آگے نہیں پڑھوں گا تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ مجلس یہیں پہ سٹاپ ہوگی۔ لیکن یہ سارے تلخ تجربات ہیں جو سماج کو سدھارتے بھی ہیں، بگاڑتے بھی ہیں۔ وہاں میرٹھ موانا بڑی بڑی بستی ہے، بہت بڑی بستی ہے، قبلہ بہت بڑی بستی ہے، آپ جانتے ہیں موانا۔ امام بارگاہ بہت بڑا ہے، تہائی کے نام سے۔ تو صاحب ایک صاحب چاند رات سے پیچھے پڑ گئے ہمارے، وہ آپ کا موضوع کیا ہے؟ ہم نے کہا موضوع ہے امامت اور معرفت، اسی پہ پڑھیں گے۔ کہا اس کو روک دیجئے۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا کہ آپ یہ موضوع بدل کے مرجعیت پڑھیے۔ ہم نے کہا بلایا کس نے ہم کو؟ کہا کمیٹی نے۔ تو ہم نے کہا آپ کیوں کون ہوتے ہیں موضوع دینے والے صاحب؟ کہا نہیں، جو مولوی آتا ہم اس کو موضوع دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے حلوائی کی دکان پر کھڑے ہو کے ابا کا فاتحہ دلوانے۔ ہاں نہیں، خدا کہ یہ لوگ دیکھو یہاں سب ماشاءاللہ مراجع کرام کے چاہنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے لوگ مکار ہیں، وہ چاہتے ہوتے نہیں ہیں۔ نہیں، اگر چاہتے ہوتے تو 2 مہینہ 8 دن کے بعد 1 لاکھ روپیہ خرچہ کرتے اور سیمینار کرواتے اور قوم کو سمجھاتے، علماء کے ذریعے سے پیغام پہنچواتے کہ مرجعیت اور تقلید کیا ہے۔ تو مولا کے غم میں اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے کی مجلس میں تم سکھاؤ گے ٹاپک کیا پڑھنا ہے؟ اپنی یہاں مجلس کرواؤ، پھر اس میں ٹاپک دو تو اس میں پڑھے تھا۔ وہ چاند رات سے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، مولا کے نام پہ آئے ہیں، مولا ہی پڑھیں گے۔ حالانکہ ان کے مقلد ہیں، میں نے بتایا سستانی صاحب، لیکن ابھی جس نیت سے آئے وہی پڑھیں گے، آپ والی نہیں پڑھیں گے۔ پھر 1 محرم 2 محرم 3 محرم۔ اچھا اتفاق سے وہ دلی میں 2 اسٹار دروگا تھے، پولیس تھے، اور ہمارے ننیال، سلطان پور، اماٹ اور سرولی اور تراب خانی کے بہت لوگ بھی دروگا تھے، 2 اسٹار 3 اسٹار وہاں دلی میں، تو ساتھی تھے۔ انہوں نے 7 محرم کو فون کر دیا ہمارے ماما کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ کیا ان کو جانتے ہیں شبہ حسین خان؟ تو کہا صاحب ہاں جانتے ہیں، ہمارے بھانجے ہیں۔ کہا کہیں وہ دوسرے خیمے کے تو نہیں ہیں؟ کہا مطلب؟ کہا چاند رات سے میں کہہ رہا ہوں، میں۔ تو کون ہو بھیا؟ کیا ہو تو؟ کیا ہے آپ؟ اچھا آپ بڑے ہیں، شبر حسین آپ کیا ہیں؟ کیا اوقات؟ وہ جب تک ممبر پہ ہیں فضائل پڑھ رہے ہیں، شہزادی کا کرم ہے کہ لوگ دو سلام کر لیتے، ورنہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ کاہے کا گرو؟ میں کہہ رہا ہوں چاند رات سے یہ کرو وہ کرو، لیکن میری بات نہیں مان رہے۔ کچھ دیر کے بعد حسنین بھائی جو سرولی سلطان دروگا، ان کا فون آ گیا، مولانا کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دوسرے خیمے سے۔ تو ہم نے کہا آج پڑھوں گا، آج 2 خیمے سے 3 نہ بنا دوں تو وہ لفظ خان ہٹا دینا، آج پڑھوں۔ اور جناب قاسم کے فضائل پڑھتے 7 محرم کو، پڑھتے پڑھتے مجمع جب بالکل پیک پہ آ گیا تو میں رک گیا۔ میں نے کہا آج مجھے نئی ڈیفینیشن ملنگی اور اخباری کی پتہ چلی ہے۔ آپ پوچھو کیا؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ ہم نے کہا آپ کے محلے کے اس آدمی کا جو کہنا نہ مانے وہ اخباری، جو ان کی ہر دھرمی نہ مانے اس کو یہ سند دے رہے ہیں، جبکہ خدا کی قسم یہ ساری باتیں ہیں جہالت والی بات۔ 2025 میں بھی ہماری قوم جہالت کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں 2025 میں بھی مسجدوں سے حی اللہ خیر العمل سنائی دے گا اللہ کی جگہ پہ۔ ہاں 2025 میں بھی ککا مسمتی صلاۃ سنائی دے گا، قد قامت الصلاۃ، قد الگ ہے، قامت الصلاۃ الگ ہے، ککا متی صلاۃ سنائی دے گا۔ اور پھر مولویوں پر اعتراض ہوگا، نہیں
یہ جو 10 سال 25 سال پہلے گزرا ہے زمانہ ہے نا، یہ آپ کی عمر کے آپ کی عمر کے آپ کی عمر، یہ خود مولوی ہیں، یہ دین و شریعت کا علم خود رکھتے ہیں۔ اب نوجوانوں سے گزارش ہے، آنے والا دور علمی دور لائیے، کتابوں کو دوست بنائیے، قرآن سیکھیے، تاکہ آپ کا سماج علمی سماج کہلا سکے، معرفت حاصل ہو سکے، دین سے قریب ہو سکے۔ کسی پر الزام نہ لگائیے گا، مجلس تمام ہو۔ جناب امیر فرماتے ہیں انسان کے جسم میں سب سے کم وزن رکھنے والی شے کا نام ہے زبان، لیکن سب سے سخت کام ہے اس کی حفاظت کرنا۔ کسی کو گالی دے دیتی ہے، کسی کو الزام لگا دیتی ہے، کسی پر تہمت لگا دیتی ہے۔ اپنے بیٹے کو پاک بنانے کے لیے دوسرے کے بیٹے کو داغدار بنا دیتی ہے۔ ہاں، اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ رشتے بھی توڑوا دیتے ہیں جھوٹی سچی باتیں بتا کر۔ نہیں، یہ جنت جانے والی قوم نالیوں کے میٹر پر لڑتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، گالی دیتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ نہیں، پاک سماج بنائیے۔ دعا گو ہے اللہ سے، پروردگار یہ جتنی بات میں نے کہی آپ کو بھی اللہ اور مجھے بھی توفیق دے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی۔ عزیزوں، ایک جوان بیٹی کا انتقال ہوا ہے، آپ میں سے کسی نے بھی کوئی بھی ایک بات پر عمل کر لیا تو انہیں ثواب جاریہ ہوگا۔ ابھی کچھ دن پہلے خوشی کا وقت آیا تھا اور کچھ ہی دن کے بعد غم کا ماحول بھی آ گیا، چونکہ فیملی سے بہت قریب لکھنؤ میں ان کے بچوں سے ان کے بھانجوں سے قریب رہا ہوں میں، قربت ہے تو کسی حد تک جانکاری بھی ہے، معلومات بھی ہے، اور اس کائنات کو دار فانی کو چھوڑ کر وہ مرحومہ چلی گئی۔ ماں کو تکلیف، بہنوں کو تکلیف، بھائیوں کو تکلیف، رشتہ داروں کو تکلیف، سب کو تکلیف ہے۔ دیکھیں، خانوادے کے درمیان سے جب کوئی اٹھ کے جاتا ہے، یہ بات تو سچ ہے کہ موت برحق ہے، لیکن جب ہمارا عزیز کوئی ہمارے درمیان سے جاتا ہے، آسان نہیں ہے اسے سپرد خاک کرنا، آسان نہیں ہے اسے مٹی کے حوالے کرنا، آسان نہیں ہے صبر و تحمل کرنا، لیکن خدا کی قسم آسان نہ ہوتا اگر ہماری نگاہوں کے سامنے کربلا نہ ہوتی۔ دیکھو، ایک بہن کا انتقال ہوا ہے تو بہنیں اپنی بہن پر گریہ کر رہی ہوں، بھائی اپنی بہن پر گریہ کر رہے ہیں، ماں اپنی بیٹی پر گریہ کر رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ایک ایسی بیٹی ہے جس نے کبھی بستر نہیں دیکھا، زمین اور خاک تو دور ہے، جو کبھی بستر پر بھی نہیں سوئی، جس کا بستر ہمیشہ اپنے باپ کا سینہ رہتا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ امام حسین علی مقام نے دو شخصیتوں کو دعا کر کے مانگا تھا، ایک جناب علی اکبر کو کہ مجھے میرے نانا جیسا بیٹا تھا، تو علی اکبر آئے، اور دوسری دعا جناب سکینہ ہے، فرمایا تھا میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی دے کہ جس کے بغیر مجھے سکون نہ ملے اور وہ میرے بغیر سکون نہ پا سکے۔ نام اسی لیے رکھا سکینہ۔ سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ سکون دینے والی۔ عزیزوں، بڑی محبت سے حسین نے پالا تھا، بڑی محبت سے آقا حسین نے جناب سکینہ کو پروان چڑھایا تھا۔
یہ 3.5 برس کی بچی روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین جانے لگے تو آپ خیمے کے باہر کھڑی تھیں اور خیمے کی رسی، خیمے کی تناب پکڑے ہوئے تھے۔ ایک روایت وہ گھوڑے کے ذوالجناح کے سموں والی بھی ہے، آپ نے سنی ہے۔ ایک روایت یہ بھی سناتا ہوں، خیمے کی رسی پکڑ کر تھام کر کھڑی ہیں سکینہ، ہاں کھڑی ہیں سکینہ۔ امام حسین خیمے سے الوداع کہہ کے جب باہر آئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ اپنی 4 سالہ بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے بی بی سکینہ، جب سب نے خیمے میں ملاقات کی ہے تو آپ بھی خیمے میں ملاقات کر لیتی نا، آپ خیمے سے باہر کیوں کھڑی ہیں؟ شاید وہ 4 سالہ عصمتی گھرانے سے تعلق رکھنے والی بچی، دیکھو یہ بنو ہاشم ہے، یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، یہ ہر عمر میں باشعور ہوتے ہیں۔ اے بی بی، جب سب نے ملاقات خیمے میں کی ہے تو آپ کو بھی کر لینا چاہیے تھا، آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ شاید بی بی سکینہ فرمائیں اے میرے بابا کے ذاکر، کیا تجھے پتہ نہیں ہے اسی خیمے میں چچا مسلم کی یتیمہ بھی تھی، اسی خیمے میں چچا مسلم کی یتیمہ بھی ہے۔ اگر میں خیمے میں اپنے بابا سے ملتی اور میرا بابا خیمے میں مجھے اپنی آغوش میں اٹھاتا اور مجھ سے پیار فرماتا تو کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ مجھے پیار کرتا دیکھ میرے چچا مسلم کی بچی یتیمہ کو اپنا باپ یاد آ جائے، اس لیے میں خیمے سے باہر نکل آئی۔ اللہ اکبر، یہ سن اور یہ شعور، جزاکم اللہ۔ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ثواب عظیم بن کر مرحومہ نوحی فاطمہ کو پہنچے گا۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، ماں کو صبر جمیل، بھائی بہنوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے لواحقین رشتہ داروں کو سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ عزاداروں، امام حسین نے اپنی آغوش میں جناب سکینہ کو لیا، سننا چاہو گے نا؟ سننا چاہو گے؟ دیکھو باپ کا انتقال تو پہلے ہو گیا ہے نا جناب قمر عباس صاحب کو، ہاں، لیکن یہ ماں باپ ہے، مر جائیں تب بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، زندہ رہے تب بھی اپنے بچوں کو کہ خوشی اور غم میں شریک رہتے ہیں۔ والدین کا بڑا اختیار ہے صاحب، آپ پڑھیں کتابیں، روایتوں میں معصومین کی روایتیں، والدین صرف زندگی میں فائدہ دینے والی شخصیت نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ والدین کی ذات ہے، بڑے بابرکت ہوتے ہیں۔ لیکن باپ کا تو انتقال پہلے سے ہو گیا ہے نا، وہ تو یتیمہ پہلے سے تھی، دنیا سے گزر گئیں، اللہ صبر جمیل عنایت فرمائے۔ 2 فقرے سنو گے میں جو کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے سب کو بیٹیاں دی ہیں نا، سب کو بیٹیوں سے نوازا ہوگا نا، اور جس کے پاس بیٹی نہ ہو اللہ اسے ضرور بیٹی جیسی رحمت سے نوازے۔ عزیزوں، بیٹیاں جو جنازے کی زینت ہوتی ہے، گریے کی زینت ہوتی ہے نا، دیکھو حسین سے پوچھو کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ امام حسین نے اپنی آغوش میں جناب سکینہ کو اٹھایا اور فرمانے، ساری باتوں کو چھوڑ کے 2 جملہ سن لو، فرمانے لگے اے بیٹی سکینہ، اب میرے بعد سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا۔ بابا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب یہ سینہ میسر نہ ہوگا۔ بابا یہ سینہ میسر کیوں نہ ہوگا؟ کہ اس لیے کہ آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، تو یتیم ہو جائے گی۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا ہم سے نہ پوچھو بی بی مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ جزاکم اللہ۔ دیکھو محرم قریب ہے نا، لیکن کچھ مصائب ایسے ہیں جن کے لیے محرم کا انتظار نہیں ہوتا، وہ مصائب جب پڑھ دیے جائیں تبھی محرم آ جاتا ہے۔ سنو گے تو جناب سکینہ کو پیار فرمایا اور امام حسین نے زمین کربلا پہ اتارا
اور فرمانے لگے اے بیٹی سکینہ جاؤ خیمے میں چلی جاؤ۔ جناب سکینہ کہتی ہیں بابا آپ دین و دنیا کے سلطان ہیں، بابا آپ نے لاولد کو 7 بیٹے دیے ہیں بابا، آپ جسے جو چاہیں دے سکتے ہیں بابا۔ کہا میری شہزادی کہ جانے سے پہلے بابا بس ایک خواہش ہے۔ کہ کیسی خواہش؟ کہ بابا سکینہ کی ایک فرمائش ہے، فرمائش کا نام سننا تھا نا۔ امام حسین نے اپنا سر جھکا لیا، جھکے ہوئے سر کو دیکھ کے سکینہ فرمانے لگی بابا بابا سر نہ جھکاؤ، سکینہ تم سے پانی نہیں مانگے گی بابا، میں نے دیکھا ہے میرا 6 مہینے کا بھیا اور مولا کا سے شعبہ تیر کھا کر۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، رونے میں کوتاہی نہیں ہو۔ ہاں عزیزو، امام ہشتم سے 8ویں امام سے جب مجلس ہو رہی تھی، امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جب ہمارے جد کے مسائل بیان ہو رہے تھے نا تو تم نے گریہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا بولا میں نے بہت گریہ کیا، یہ دیکھیے آنسوؤں کی دھار رخسار پر ہے۔ امام نے فرمایا نہیں تو نے گریہ نہیں کیا۔ کہتا مولا پھر گریہ کیسے کروں؟ امام فرماتے ہیں جب ہمارے جد کے مسائل بیان ہونا تو پھر ایسے گریہ کرو جیسے ایک جوان میت ماں، ایک ضعیف بوڑھی ماں اپنے بال کھول کے رو دیا۔ جزاکم اللہ، یہ حق ہے اہل بیت پہ رونے کا، یہ حق ہے کربلا والوں پہ رونے کا۔ عزاداروں، جناب سکینہ کہتی بابا گھبراؤ نہیں، سکینہ تم سے پانی نہیں مانگے گی بابا۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین نے فرمایا پھر تجھے کیا چاہیے میری شہزادی؟ کہ بابا فرمائش بس اتنی سی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے شاید سکینہ کو بابا کے بعد ہونے والے تمام مصائب اور مظالم کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب سکینہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے خواہش فرماتی ہیں بابا وہ فرمائش اتنی سی ہے کہ جاتے جاتے میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر کے جاؤ بابا جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے، جیسے یتیموں کے سر پر۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بابا جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ ارے او صاحبان اولاد، اللہ نے تمہیں بچے دیے ہیں نا، سماج میں کوئی ایسا باپ دکھاؤ جو اپنی زندگی میں اپنے بچے کے سر پر ایسے ہاتھ پھیرے جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ تم بھی تو اپنے بچوں کو چھوڑ کے پردیس جاتے ہو نا، کبھی تم نے یہ عمل کیا کیا؟ اپنے بچوں کے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا کا نہیں، دنیا کا کوئی باپ ایسے ہاتھ نہیں پھیر سکتا جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے 71 جنازے اٹھائے، حسین کے ہاتھوں میں زلزلہ نہیں آیا، لیکن جب سکینہ کے دربار، کیا سن رہے ہو عزادارو صاحبان اولاد ہونا، جب سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، حمید ابن مسلم کہتا امام حسین کے ہاتھوں میں حرکت تھی، ہاتھوں میں زلزلہ تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیوں نہ کانپتے؟ کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے بچے کے سر پر ایسے ہاتھ نہیں پھیرتا۔ لو پھیر دیا نا، جاؤ سکینہ۔ سکینہ خیمے کا رخ کر لے گئی۔ امام حسین نے 2 زانو ہو کے زمین پہ کربلا پر اپنے آپ کو بٹھا دیا، سر بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، میرے اللہ، اے میرے اللہ گواہ رہنا، سکینہ جو میری بچی ہے اس نے میری زندگی میں اپنے آپ کو یتیم محسوس کر لیا۔ عزاداروں یہ چھوٹے جملے نہیں ہیں، چھوٹے جملے نہیں ہیں۔ میں نے مجلس تمام کر دی، مسائل پڑھنا چاہتا تھا لیکن گرمی ہے، تو اگر گرمی لگے نا تو بھی کربلا کی گرمی بھی یاد کر لینا، ہاں کہ جہاں پر اگر زمین پر دانا گرتا تو جن بھول جاتا، ایسی زمین پر جناب سکینہ ہے، ایسی زمین پر امام حسین ہے۔ میرے اللہ گواہ رہنا کہ میری بچی نے میری زندگی میں اپنے آپ کو یتیمہ محسوس کر لیا۔ لو عزیزو، اب امام حسین نے ایک دعا مانگی ہے، فرماتے میرے اللہ حسین نے 71 جنازے اٹھائے، تجھ سے کچھ مانگا نہیں حسین نے، بس ایک خواہش اتنی سی ہے میرے محبوب، جب تک میرے سر تن سے جدا نہ ہو جائے میری بیٹی سکینہ پر نیند طاری کر دے، خواب طاری کر دے۔ لو سکینہ آئی خیمے میں، غش کھا کے زمین پر گر گئی، حسین مقتل میں آئے، تیروں پر تیر حسین کھاتے رہے، نیزوں پر نیزہ حسین کھاتے رہے،
زی سے زمین پر نہیں بلکہ تیروں کے آسمان پر معلق ہوئے نا. شمر ملعون آگے بڑھا, حسین کو کند چھری سے ذبح کرنا شروع کرتا ہے. لو سر و تن میں جدائی ہوئی, زمین کربلا کو زلزلہ آیا, سکینہ خواب سے بیدار ہوئی, پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ جزاکم اللہ. پوچھتی پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ اے بھیا سجاد میرا بابا کہاں ہے؟ جب کوئی جواب نہ ملا نا, اتنا یاد رکھنا یہ بنو ہاشم کے گھرانے کے بچے ہیں, یہ دشمنوں سے بھی احترام سے بولتے ہیں. جب کوئی جواب نہ ملا نا تو خیمے سے باہر آئی. آنے کے بعد ایک یزید کے سپاہی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا. بی بی سکینہ کہتی ہیں حل رأیت ابی یا شیخ, اے بزرگ اے بڑے, کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس ملعون نے کہا اے بچی یہ بتا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ دیکھو بڑا اچھا سماج ہے. جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو سماج جمع ہو کر عورتیں آتی ہیں, عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں, تسلی دیتی ہیں. مرد کے پاس بیٹھ جاتا ہے, تسلی دیتا ہے نا. لیکن ہائے رے حسین کی یہ غربت زدہ بیٹی. اس ملعون نے پوچھا اے بچی یہ بتا کہ تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ سکینہ نے فرمایا میرے بابا کا نام حسین ہے, میرے بابا کا نام حسین ہے. یزید کا وہ سپاہی نیچے اترا, سکینہ کو تماچے مارنے لگا. سکینہ نے بابا کی طرف دیکھا, بابا تمہارا نام بتانے پا یہ ملعون تماچے مارتا ہے. اے بابا میری خطا بس اتنی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں, آپ کا نام سنتے ہی یہ مجھے تماچے مار رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے مالک تو رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, ستار العیوب ہے. ہم حقیر و فقیر و عاجز و مجبور ہیں. بحق اہل بیت علیہم السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ان آنسوؤں کو شہزادی کے رومال میں جگہ عنایت فرما. بحق اہل بیت علیہم السلام جہاں کہیں بھی مومن مومنات اس کائنات میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. بحق اہل بیت علیہم السلام, بحق 14 معصومین جن مرحومہ کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی, میرا معبود ان کے نوحی فاطمہ مرحومہ ان کے تمام تر گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ان کی روح پرفتوح پر اپنی رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل فرما. خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما. دل سے آمین کہے میرے معبود یہ جتنی باطل طاقتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں, شریعت کے خلاف کام کر رہی ہیں, انہیں نیست و نابود فرما. ان کے ہر ہتھیار ہر منصوبے کو ناکام فرما. اور وہ تمام ملک غیر ایران ہو, عراق ہو, لبنان ہو, جو بھی ذاتیں حق کا دفاع کر رہی ہیں اور حق کے لیے لڑ رہی ہیں, میرے معبود ان سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. انہیں ہر محاذ پر کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. بحق اہل بیت علیہم السلام, بحق 14 معصومین, بطفیل حضرت عباس علیہ السلام, بطفیل جناب زینب ام کلثوم, بطفیل جناب سکینہ و حضرت علی اصغر. میرے معبود جن ماتمداروں کی آغوش ابھی تک اولاد سے خالی ہے ان کی آغوش میں اولاد نرینہ عزادار عنایت فرما, عنایت فرما, عنایت فرما. منجی عالم حجت دورہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. پھر سے گزارش ہے کہ مرحومہ کو اصالہ ثواب کر دیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق اہل بیت علیہم السلام، بحق چاردہ معصومین، بطفیل اہل بیت علیہم السلام، ان صورتوں کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب مرحومہ و مغفورہ جناب سیدہ نوحی فاطمہ بنت قمر عباس مرحوم کی روح کو سال ہو۔ شرف قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔